دیکھیے یہ پاکستان میں بہت عرصے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ پاکستان کو IMF کے پاس لے جایا جاتا ہے قرضے دینے کے لیے. میں نے بہت دفعہ کئی عرصے سے میں اس پہ کام کر رہی ہوں کہ پاکستان بجائے اس کے کہ قرضے لے کے یہ کرے، اس کی ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے، بیلنس آف پیمنٹ کو کرائسس مینیج کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اس کتاب میں نے بیلنس آف پیمنٹ کی کرائسس مینجمنٹ کی ہے، اور میں نے کہا ہے کہ ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم صحیح طرح سے اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو مینیج کریں. تو اس میں نے کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح ہم کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا وہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے کہا ہے کہ ہم بہت سے تعیشات امپورٹ کر رہے ہیں. ہم کھانے پینے کی اشیاء جیسے چاکلیٹس ہیں اور چیز ہے اور پھل ہیں اور سبزیاں ہیں، یہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. پھر ہم ابھی گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں، 220 گاڑیاں گورنمنٹ بلٹ پروف گاڑیاں امپورٹ کر رہی ہے، جبکہ لائف سیونگ ڈرگس امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں مگر گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تعیشات کو اگر آپ ختم کر دیں تو 2019-20 کا جو وہ ہے امپورٹ بل، اس میں سے $3.15 بلین تو یہ کم ہو جائیں گے اگر آپ یہ تعیشات نہ امپورٹ کریں. اس کے علاوہ کچھ بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو امپورٹ کرنا پڑتی ہیں. مثال کے طور پہ تیل ہے، اور مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ کیونکہ مس مینیج کرتے ہیں تو گندم بھی ہم کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈالرز میں ادائیگی کریں، بہت سے ملک آج کل لوکل کرنسی میں کر رہے ہیں ٹریڈ، اور اس کے علاوہ بارٹر ٹریڈ کر رہے ہیں. تو بہت سے ملک ہیں، مثال کے طور پہ روس کافی دلچسپی رکھتا ہے اور وہ ایران کے ساتھ کر بھی رہا ہے روپے لوکل کرنسی میں. پھر چائنا اور سعودی عربیہ نے ابھی تیل کا اگریمنٹ کیا ہے اور وہ بھی لوکل کرنسی میں کیا ہے. تو میں نے کہا ہے کہ اگر ہم تیل اور یہ سب چیزیں لوکل کرنسی میں یا بارٹر پہ کر لیں تو ہمارے another 10 بلین ڈالرز بچ جاتے ہیں. تو ٹوٹل کوئی 13-14 بلین ڈالرز ہم بچا لیں گے 2019-20 کے امپورٹ ڈیٹا کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی 14 بلین ڈالرز یوں بچ جائیں گے. پھر دیکھیے کہ IMF کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا سارا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھائیں. ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں آپ ڈی ویلیویشن کریں. ڈی ویلیویشن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری امپورٹس بہت مہنگی ہو جاتی ہیں، اور امپورٹس ہماری چونکہ وہ ہیں کیپٹل گڈس ہیں، انڈسٹریل را مٹیریل ہے اور پیٹرول ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری پوری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے. تو میں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمیں صرف ایکسپورٹس کے ذریعے ضرورت نہیں ہے، ہم سارے اپنے سورسز آف ریونیوز کو ٹیپ کریں اور ان کے ذریعے ہم اپنی یہ بڑھائیں، ریونیوز جنریٹ کریں، صرف ایکسپورٹس کے ذریعے نہیں. تو مثال کے طور پہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بہت جس کے پاس معدنیات ہیں، بہت نیچرل ریسورسز ہیں، اور تو وہ بہت سے ملکوں کو یا تو مفت میں دیے جا رہے ہیں یا بالکل کوڑیوں کے مول. تو میں نے کہا ہے کہ ہم اس کی صحیح مارکیٹنگ کریں تاکہ ہم اس سے پیسے جنریٹ کریں. ہمیں ایکسپورٹس کو سستا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایکسپورٹس ہم سستی کر رہے ہیں پچھلے 30 سال سے، مگر ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں، صرف امپورٹس مہنگی ہو رہی ہیں. اور پھر امپورٹس مہنگی ہوتی ہیں تو اس پر یہ IMF کہتا ہے کہ اب آپ لینڈنگ ریٹ بڑھا دیں، ٹائٹ مانیٹری پالیسی کریں تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کریں. ٹائٹ مانیٹری پالیسی جب کی جاتی ہے جب انفلیشن ڈیمانڈ پل انفلیشن ہو، مگر ہمارا تو یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. تو اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ڈی ویلیو کرتے رہیں، ہم اپنے سارے وسائل کو بروئے کار لائیں اور اس کے ذریعے ریونیوز جنریٹ کریں. اور پھر اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو سستا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹس کی کوالٹی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ یورپین یونین کے جو ممالک ہیں
27, इसमें से 19 ने GMOs को बैन कर दिया है, फिर रशिया ने बैन कर दिया है, फिर बहुत से सेंट्रल एशियन ममालिक ने बैन कर दिया है। तो अगर हमारे यहाँ GMOs को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि बाहर की जो केमिकल कंपनीज़ हैं हर एक उनके मुनाफे में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं उनके मुनाफे में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स की क्वालिटी बढ़ाएं, GMOs को बैन करें, और हम ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी क्वालिटी अगर बढ़ा दें तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को सस्ता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, रशियन मार्केट है, सेंट्रल एशियन मार्केट्स हैं, 19 यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं जिन्होंने GMOs को बैन किया है। वो हमारी एक्सपोर्ट्स अगर क्वालिटी बेहतर हो जाए तो वो बहुत हमसे लेना चाहेंगे। तो ये पूरा फोकस है मेरी स्ट्रेटजी का, और मैं समझती हूँ बहुत बेहतर है ये। IMF की स्ट्रेटजी से बेहतर नहीं है सिर्फ, ये बहुत खुशहाली लेके आएगी। IMF की जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान में बहुत मईशत को बिल्कुल तबाह कर रही है, और आप देखिए कि उसकी वजह से बिल्कुल मेल्ट डाउन हो रहा है। तो अभी अगर हुकूमत फिर चली जाती है अगर 9th and 10th रिव्यू में, तो फिर हम IMF के प्रोग्राम में बन जाएंगे, और अगर हम उनके प्रोग्राम में बन गए तो ये जो सारी हमने मेहनत की है, ऑल्टरनेटिव्स तैयार किए हैं, ये सब रिडंडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि हुकूमत को रोका जाए कि अब मज़ीद IMF से कर्ज़े ना ले, ताकि हमारे पास ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं हम उस पे काम कर सकें, क्योंकि वो पाकिस्तान में खुशहाली लेके आएंगे। और पाकिस्तान में जो IMF के प्रोग्राम की वजह से जो बदहाली आई है और जो हमारी मईशत तबाह हो रही है, उसको रोका जा सकता है। सिर्फ 5-6 महीने का हमें अरसा चाहिए, उसके दौरान हम पाकिस्तान की मईशत को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे।